تقریباً ایک کر دیا جو تو یقین دوی با جنابت ہوئی تو جو باجی جنابت تھا غسلیت منی خارج ہونے کے وجہ ہے، تو اگر ناپاک ہے تو غسل کیوں ہے؟ اچھا صحیح ہے آپ کا سوال ہے. میں نے ایک تو نہیں کیا تھا، وہ خبص کے اعتبار سے میں نے ایک کیا، حدث کے اعتبار سے اس میں فرق ہے. اس کو دونوں حدث ہے، لیکن ایک حدث اکبر ہے اور ایک حدث نہیں ہے، حدث اصغر مزی حدث نہیں ہے، جبکہ منی حدث اکبر ہے، اس سے غسل واجب ہوتا ہے. نفس منی کی وجہ سے نہیں ہے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں. اس کا جو نام ہے وہ ہے جنابت. جنابت کی وجہ سے آپ غسل کرتے ہیں، منی کی وجہ سے آپ غسل نہیں کرتے. اغتسلوا لرفع حدث جنابت جو کہتے ہیں، آپ جنابت کسے کہتے ہیں؟ یہ جیم نون بے جم پہلو سے یہ نکلا ہے، اسی سے لفظ جنوب بھی آتا ہے. جار الجنوب بھی قرآن میں لفظ آیا ہے. جم اسی سے آپ کو جنابت جو لائق ہوئی ہے، جنابت کی دو صورتیں ہیں. یہ جنابت منی کی وجہ سے نہیں، ایک ہے بعلاج الحشفہ فی فرج من الفروج. حشفہ اعلی تناسل کے سرے کو حشفہ کہتے ہیں. یہ حشفہ کسی بھی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جنابت. اور بانزال المنی، منی کے انزال کی وجہ سے، منی کی وجہ سے نہیں، منی کے انزال کی وجہ سے. دونوں میں جو فقے میں دونوں یہ آپ نے بات میری نہیں دی. آپ بات کو غور سے سنیں گا. منی کی وجہ سے نہیں، منی کے انزال کی وجہ سے. منی اور چیز ہے، منی کا انزال اور چیز ہے. خارج بھی ہے، مطلب خارج ہونے کے. خارج کیسے ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لذت جو محسوس ہو رہی ہے، لذت جو محسوس ہے، شیئن فشیئن تھوڑا تھوڑا کر کے اچھل کر کود کے وہ نکلتا ہے، اس میں تلذذ بھی ہے، لذت بھی آپ محسوس کرتے ہیں. تو اس لذت کی وجہ سے وہ چیز خارج ہو گیا. خارج ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر اس تلذذ ہے، وہ جو انزال ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر غسل واجب ہوا ہے. ویسے اگر آپ کا انجیکشن کر کے منی کو خارج کرے، آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انزال نہیں ہے. یہاں جو انزال جو مین بنیاد ہے، یا علاج حشفہ ہو جائے، یہ جنابت ہوتی ہے، اس انزال کی وجہ سے آپ کے اوپر غسل واجب ہے. یہ ایک شرعی ایک عمل ہے. تو اب ہم جس میں شریعت نے قیاس نہیں کیا، شریعت نے ایک حکم ایک حد تک دے دیا کہ یہ جب یہ اس کا انزال ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے طہارت کبریٰ جو واجب ہوئی ہے، جو بھی کہا اس کے حدث کہنے سے کوئی چیز خبث نہیں بنتی. کسی کے خبث ہونے سے اس کا حدث ہونا لازم نہیں ہے کہ کیا چیز حدث ہے، کیا چیز حدث نہیں، کیا چیز خبث ہے، کیا چیز خبث نہیں، کیا چیز دونوں ہے اور کیا چیز دونوں نہیں. اس کی تعین اور تشریح حد بندی جو ہے کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. شریعت وہاں سے متعین دی، شریعت وہاں سے متعین جس نے کیا ہے. تو سید محمد نوربخش نے اس کو حدث قرار دیا، خبث قرار نہیں دیا. تو ہم اس کے اوپر یہاں پہ سید محمد نوربخش مس کر گئے، یہاں سے اس کی غلطی ہو گئی. جب اس کے حدث غسل واجب ہے تو اس کو خبث کہنا بھی چاہیے تھا. نران دین آبجیکشن دیتی حق نہیں بنتا. ایز اے نوربخشی کوئی دوسرا اگر وہ آبجیکشن کرے تو ہم اس کا الگ جواب دیں گے.
تو لیکن ہماری یہ جو محفل ہے اس میں کہ ایز اے نورباشی کہ سید محمد نوربخش نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے، تو اس میں دو رائے نہیں ہے. دو ٹوک بات یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو حدث قرار دیا ہے، خبث قرار نہیں دیا ہے. عینی نجاست بول و پیشاب کی طرح اس کو نہیں کہا، خون کی طرح نہیں. مثلا خون ہی ہے، خون کو دھویا جاتا ہے، اور جو حیض و نفاس کی شکل میں خون ہے وہ حدث بھی ہے، خبث بھی ہے. لیکن عام آپ کا جو خون ہے وہ خبث ہے، حدث نہیں ہے. جب یہ پاک نہیں ہے تو پھر غسل بھی کرنا چاہیے، جس طرح حنفی کہتے ہیں وضو کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، وضو کرنا. آپ کے جسم سے ناپاک چیز نکلی ہے تو وضو بھی کرنا چاہیے. الٹی آپ نے کر لی یا پیپ ہے تو اس سے کیا ہونا چاہیے، وضو بھی کرنا چاہیے کیونکہ ناپاک ہے. اگر ناپاک ہونے کی وجہ سے غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے بھی کرنا چاہیے. نہیں، شریعت نے کہا کہ ان چیزوں کی وجہ سے وضو کرو، ان چیزوں کی وجہ سے کرنے کی ضرورت نہیں. ان چیزوں کی وجہ سے کپڑوں کو دھو لو، ان چیزوں کی وجہ سے دھونے کی ضرورت نہیں. تو یہ چیزیں ہم متعین نہیں کرتے، شریعت متعین کرتی ہے. تو شریعت نے جو میر سید محمد نوربخش علیہ الرحمن نے جو بلا زیادت و نقصان دعوے کے ساتھ جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ